السلام علیکم۔ آج ہم پاکستان کے معاشی منظرنامے میں تھوڑا گہرائی میں جا رہے ہیں۔ پچھلے ہفتے کچھ بڑی، آپ کہہ سکتی ہیں متضاد قسم کی پیش رفت ہوئی ہیں۔ ہمارے پاس جو ذرائع ہیں، مارکیٹ رپورٹس، پالیسی اعلانات، تجارتی خبریں، ان میں کافی کچھ ہے۔ ایک طرف تو زبردست تیزی ہے، دوسری طرف کچھ چیلنجز بھی نظر آ رہے ہیں۔ جی بالکل، اور یہی چیز اس ہفتے کو خاصا دلچسپ بناتی ہے۔ ہمارے سامنے اسٹیٹ بینک کی پالیسی ہے، ایندھن کی قیمتوں میں وہ اوپر نیچے کا رجحان ہے، اسٹاک مارکیٹ نے نئے ریکارڈ بنائے، اور بین الاقوامی تجارت، خاص طور پر امریکہ کے حوالے سے وہاں سے بڑی خبریں آئیں۔ تو کوشش یہی ہے کہ ان سب کو جوڑ کر ایک واضح تصویر بنائیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں اسٹاک مارکیٹ سے۔ وہ تو سب کی توجہ کا مرکز رہی۔ KSE 100 انڈیکس، جو مارکیٹ کا مین پیمانہ ہے، تاریخ میں پہلی بار 1,41,000 پوائنٹ سے اوپر بند ہوا۔ ہفتے میں 1.3% اضافہ۔ یہ تو واقعی ایک سنگ میل ہے۔ جی ہاں، اس کی بنیادی وجہ کیا بتائی جا رہی ہے؟ دیکھیں، بنیادی طور پر دو بڑی خبریں تھیں۔ ایک تو آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی یعنی OGDC، وہ پاکستان کی پہلی لسٹڈ کمپنی بن گئی جس کی مارکیٹ ویلیو 1 ٹریلین روپے سے بھی زیادہ ہو گئی۔ یہ اپنے آپ میں ایک بڑا، آپ کہہ سکتے ہیں، نفسیاتی سنگ میل ہے۔ صحیح۔ اور اس کے پیچھے وہ سابق امریکی صدر ٹرمپ کا بیان تھا، جس میں انہوں نے کہا کہ امریکہ پاکستان کے تیل ذخائر کی ترقی میں مدد کرے گا۔ اچھا، اور دوسری وجہ شاید وہ امریکہ کے ساتھ تجارتی معاہدے کی امیدیں تھیں، جس میں کہہ رہے تھے کہ پاکستانی برآمدات پر ٹیرف کم ہوں گے۔ جی بالکل، وہ امیدیں سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھانے میں وہ کلیدی رہی ہیں۔ لیکن یہیں پر ایک دلچسپ موڑ آتا ہے۔ کیا؟ اسی ہفتے امریکہ نے پاکستانی برآمدات پر، خاص طور پر ٹیکسٹائل پر 19% کا نیا ٹیرف بھی لگا دیا ہے۔ یہ تو بالکل الٹی بات ہو گئی۔ ایک طرف تو معاہدے کی امیدیں ہیں جو مارکیٹ کو اوپر لے جا رہی ہیں، جی ہی مسابقت کے دباؤ میں ہے۔ یہ کیا گڑبڑ ہے؟ اس تضاد کو کیسے سمجھیں؟ یہی تو سب سے اہم سوال ہے۔ یہ متضاد سگنلز ہیں۔ اب ہو سکتا ہے یہ امریکہ کی اپنی داخلی پالیسیوں میں کوئی اختلاف ہو، یا شاید یہ مذاکراتی حکمت عملی کا حصہ ہو، لیکن اس نئے ٹیرف سے ظاہر ہے ٹیکسٹائل سیکٹر کے لیے خدشات تو بڑے ہیں، جو ہماری برآمدات کا اتنا بڑا حصہ ہے۔ یہ اس خوش فہمی پر ایک سوالیہ نشان ضرور لگاتا ہے جو مارکیٹ میں نظر آ رہی تھی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی دوران کچھ اور فیصلے بھی ہوئے جو عام آدمی پر اور معیشت پر اثر ڈال سکتے ہیں۔ اسٹیٹ بینک نے شرح سود وہیں رکھی، 11% پر۔ یہ تو شاید متوقع تھا۔ جی وہ تو تھا۔ لیکن قومی بچت اسکیموں پر منافع کم کر دیا گیا۔ اس کا کیا اثر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، شرح سود برقرار رکھنا تو ایک طرح سے استحکام کا اشارہ ہے، مہنگائی کو قابو میں رکھنے کی کوشش۔ لیکن قومی بچت پر منافع میں کمی، وہ پینشنرز اور چھوٹے سرمایہ کاروں کے لیے یقیناً اچھی خبر نہیں، خاص طور پر جب مہنگائی ابھی پوری طرح ختم نہیں ہوئی۔ دوسری طرف پیٹرول سستا ہوا، 7.5 روپے۔ ہاں، وہ تو ریلیف ہے۔ جی وہ ریلیف ہے، مگر ڈیزل 1.48 روپے مہنگا ہوا۔ اب اس سے ٹرانسپورٹیشن، زرعی شعبے کے اخراجات وہ بڑھ سکتے ہیں، تو یہاں بھی ایک ملا جلا سا منظر ہے۔ یعنی ایک طرف مارکیٹ میں تیزی، دوسری طرف بچت کرنے والوں پر دباؤ، اور امریکہ سے متضاد تجارتی اشارے۔ کوئی مثبت علاقائی پیش رفت بھی ہوئی اس دوران؟ ہاں، ایک اہم بات یہ ہے کہ پاکستان اور ایران نے اتفاق کیا ہے کہ باہمی تجارت کو اگلے 5 سال میں $10 ارب تک بڑھایا جائے، اور اس کے لیے کوئی 12 معاہدوں پر دستخط بھی ہوئے ہیں۔ یہ علاقائی تجارت کو فروغ دینے کی کوشش ہے، اور شاید امریکی اقدامات کے اثرات کو کسی حد تک کم کرنے کی بھی۔ یعنی اقتصادی تعلقات میں تنوع لانے کی کوشش۔ جی بالکل، یہ ایک اہم قدم ہے۔ اچھا، کارپوریٹ سیکٹر اور مارکیٹ کے بنیادی ڈھانچے میں بھی کچھ ہلچل ہوئی، آپ نے ذکر کیا تھا۔ جی، کچھ قابل ذکر چیزیں ہوئیں، جیسے ہائی نون لیبارٹریز نے بنگلہ دیش کی بیکسمکو کے ساتھ شراکت کی، اور CCL ہولڈنگز نے مچلز فروٹ فارمز میں بڑا حصہ خریدنے کی پیشکش کی۔ یہ چیزیں کاروباری اعتماد کو ظاہر کرتی ہیں۔ صحیح۔ اور جولائی میں سیمنٹ کی فروخت میں 30% اضافہ، یہ بھی اہم ہے، تعمیراتی سرگرمیوں میں تیزی کا اشارہ ہے۔ اور ایک اور شاید تھوڑی ٹیکنیکل لیکن اہم پیش رفت، کیپٹل مارکیٹ میں T+2 سے T+1 سیٹلمنٹ سائیکل کی طرف جانے کا فیصلہ ہوا ہے۔ یہ فروری 2026 سے نافذ ہوگا۔ T+1 سیٹلمنٹ؟ اچھا، اس کا کیا مطلب ہے عام سرمایہ کار کے لیے، آسان لفظوں میں؟ آسان لفظوں میں
اس کا مطلب ہے کہ جب آپ سٹاک مارکیٹ میں شیئرز خریدتے یا بیچتے ہیں تو اس کا لین دین اب سودے کے 2 دن بعد T+2 کے بجائے صرف 1 دن بعد T+1 مکمل ہو جایا کرے گا۔ اس سے مارکیٹ میں پیسہ تیزی سے گھومے گا، لیکوڈیٹی بہتر ہوگی اور نظام عالمی معیار کے زیادہ قریب آئے گا۔ مطلب مارکیٹ زیادہ مؤثر اور پرکشش بنے گی۔ ٹھیک ہے، تو اگر خلاصہ کریں تو سٹاک مارکیٹ تاریخی بلندیوں پر ہے، جس کی وجہ خاص طور پر امریکہ سے جڑی امیدیں اور OGDC کی وہ بڑی کامیابی ہے۔ سیمنٹ جیسی صنعتوں میں بھی کچھ بہتری نظر آ رہی ہے۔ جی، لیکن دوسری طرف امریکہ کی طرف سے نئے ٹیرف کا عملی نفاذ وہ ایک بڑا چیلنج ہے۔ قومی بچت پر منافع میں کمی چھوٹے سرمایہ کاروں کو متاثر کر رہی ہے، اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ IMF نے پاکستان کے لیے شرح نمو کا تخمینہ 3.6% لگایا ہے، جبکہ ہمارا حکومتی ہدف 4.2% ہے۔ اوہ! تو یہ فرق بھی پالیسی سازوں کے لیے ایک چیلنج ہے۔ تو تصویر واقعی ملی جلی سی ہے۔ بالکل۔ اور یہاں ایک سوچنے کی بات یہ پیدا ہوتی ہے جو شاید ہمارے سننے والوں کے لیے بھی اہم ہو۔ امریکہ سے بیک وقت تجارتی معاہدوں کی امید افزا باتیں اور پھر عملی طور پر نئے محصولات کا نفاذ، پاکستان کے لیے یہ دوہرے اشارے مستقبل میں کیا معنی رکھتے ہیں؟ کیا یہ ایک غیر یقینی تعلق کی نشاندہی ہے یا کسی بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ؟ اس پر غور کرنا ضروری ہوگا۔